آئے گا عمران سب کی جان بڑھے گی اس قوم کی شان. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہزارہ ون ٹی وی. میں ہوں آپ کا میزبان اطہر علی راجہ. ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں کنج قدیم میں اور یہاں پر سیوری لائن بچھانے کا کام جاری ہے. سیڑھیاں بھی کافی عرصے سے کچھ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھیں اور ساتھ ہی ساتھ جو سیوریج لائن ہے اس کا لوگوں کو بڑے عرصے سے وہ اس کی وجہ سے بہت تنگ تھے اور ان کی یہ خواہش تھی کہ یہاں سیوریج لائن ایسی بچھائی جائے کہ جس سے انہیں سہولت ہو. بدبو تھی، گندگی تھی، وہ بہت زیادہ اب اوور کم ہو رہی ہے. یہاں پہ کام جاری ہے تعمیراتی، اور ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ کاوش ہے صوبائی اسپیکر مشتاق احمد غنی کی. اسی وجہ سے کچھ لوگوں سے بات کرتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں لال خان، سماجی کارکن ہیں. ان سے پوچھتے ہیں مزید کہ یہاں پہ ڈیولپمنٹ کا کام کب سے جاری ہے اور یہ کب تک مزید رہے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ کافی عرصہ کہ یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی ہماری سیڑھیاں اور یہ پانی کا نظام. جب بھی بارش ہوتی تھی پانی باہر نکل آتا تھا، سارا محلہ اسی طرح پانی میں ڈوب جاتا تھا. اب مشتاق صاحب کی بڑی مہربانی ہے، انہوں نے ہمارے یہ مطالبہ تسلیم کیا. علی جہاں کی مہربانی سے یہ سیڑھیاں اور پانی کا پیپ کا نظام بہتر ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ابھی یہ نہ پانی روکے گا اور سیڑھیوں کا یہ نظام بہت ٹوٹ پھوٹی ہوئی تھی. 15-20 دن لگے یہ کام کر انشاءاللہ پایا تکمیل تک بچائیں گے. جی ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کنج قدیم میں ہم موجود ہیں اور یہاں پر کچھ کام جاری ہیں، ترقیاتی گلیوں کے کام بھی جاری ہیں، گلیوں کی پختگی کا، اور ساتھ ساتھ سیوریج کا نظام بھی جو ہے وہ بھی یہاں پر نئے سرے سے پائپ لائن ڈالی جا رہی ہے. اسی حوالے سے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں حاجی مقبول الرحمان صاحب یہاں پر، اور سیاسی اور سماجی کارکن ہیں مشتاق احمد غنی، یہاں پر کام کروا رہے ہیں. ان کے حوالے سے ان سے کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی صاحب، یہ بتائیے کہ گرانٹ کے بارے میں ہمیں بتائیے کتنی گرانٹ ہے اور مشتاق احمد غنی صاحب کام لگ رہا ہے کہ کروا رہے ہیں؟ میں آپ کا ہزارہ ون ٹی وی کہ جہاں کہیں بھی ترقیاتی کام کا آغاز ہوتا ہے یا کام ہو رہا ہوتا ہے، آپ کی کاشتوں کی وجہ سے آپ فوری طور پر اس جگہ پر پہنچتے ہیں اور حقیقت پر مبنی لوگوں کو اس کی جتنے بھی مسائل ہیں جو کام ہو رہا ہوتا ہے اس کو کیمرے کی آنکھ میں بند کر کے صحیح حقیقت سے لوگوں کو روشناس کراتا ہے. بہرحال یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ قابلی مسجد سے لے کر غلام جان سابقہ کونسلر ہے اس کے گھر تک یہ تقریباً 300 سیڑھیاں بنتی ہیں. اگر آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے، اگر نہیں دیا تو میں یہ دعا کرتا ہوں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ وہاں پر لے کر جائے. یہ عمرے یا حج پر جو لوگ جاتے ہیں تو غار راہ کے وہ ٹوٹل سیڑھیاں جو ہیں وہاں پر وہ 500 کے قریب ہیں. تو یہ تقریباً 300 سیڑھیاں ہیں. یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے اگر سوچا جائے تو. یہ اس کے لیے کثیر فنڈ کی ضرورت ہے. یہ بلدیاتی کونسلر یا بلدیاتی اداروں کا کام تھا نہیں. یہ ایم این اے یا ایم پی اے کے علاوہ بہت مشکل تھا. لیکن یہ ہمارے وارڈ میں تو وارڈ نمبر 12 کا ایک معمولی ادنا سا کارکن ہوں. بہرحال میں وارڈ نمبر 12 کے عوام کی طرف سے میں بالخصوص تہ دل سے مشتاق احمد غنی صاحب اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی، ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ کثیر فنڈ کا اجرا کیا ہے. اور انشاءاللہ یہ منصوبہ آپ نے دیکھا ہوگا 2-3-4 دنوں میں یہ مکمل ہو جائے گا. بہت اچھی بات ہے سر. میں آپ بات تھوڑی سی کٹوں گا. ہماری آپ نے جیسے کہا کہ رپورٹنگ ہم جہاں بھی کرتے ہیں مثبت ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کیمرہ ساتھ لے کے جائیں اور آپ کو حقیقت سے روشناس کروایا جائے. یہ ہماری سب سے پہلی جو ہے وہ ترجیح ہوتی ہے. اچھا، اس حوالے سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا، آپ نے بات کی کتنے ایک دن مزید لگیں گے کیونکہ ظاہر آبادی ہے یہاں پر، لوگ ہر 10-15 قدم کے بعد ایک گھر ہے تو ظاہر رکاوٹیں بھی ہیں اور عوام کو تھوڑا سا یہ برداشت کرنا پڑے گا. یہ وقتی تھوڑی سی تکلیف ہے. باقی ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ پہلے سیوریج لائن بھی اوپن کی، ایک سائڈ پہ نالی ہوا کرتی تھی اور کبھی کبھی وہ نالی بلاک بھی ہو جاتی تھی، لوگ بہت زیادہ پریشان ہوتے تھے، بدبو ہوتی تھی زیادہ. تو اس حوالے سے اس چیز کو بھی اوور کم کرنے میں کافی آپ سمجھتے ہیں مدد ملے گی؟ بہت زیادہ جی. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ آپ نے دیکھ لیا ہے. اس کے سیڑھیوں کا کام ہی نہیں ہے،
ایک تو یہ سیوریج کا کام بھی ساتھ ساتھ ہو رہا ہے، اس کے بعد یہ ایک بہت بڑی گلی تقریباً وہ 25-30 گھروں پر مشتمل ہے، اس کا بھی جو ہے نا سیوریج کا کام بھی اور اس گلی کا کام بھی وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے، لیکن لوگوں کا بھرپور تعاون ہے، اللہ ان لوگوں کو بھی خوش رکھے، یہ ان کا اپنا ذاتی مفاد ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ بھی پورا تعاون کر رہے ہیں، کسی کو کوئی شکایت نہیں ہے اللہ کی مہربانی سے۔ لیکن یہ ہمارے ہر دل عزیز شخصیت ہیں مشتاق احمد غنی صاحب، ان کا یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے ہمارے اعتماد کے لوگوں کے لیے کہ یہ سنہری جوڑی اللہ نے بڑے عرصے کے بعد ان کو اکٹھا کیا ہے، علی خان جدون صاحب میں اور یہ اسپیکر مشتاق احمد غنی صاحب۔ یہ ہمارا یہی کام نہیں، پورے انہوں نے ضلع اعتماد کو 4 چاند لگا دیے ہیں جی، جہاں کہیں بھی آپ دیکھیں گے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کے حساب سے منصوبوں پر کام جاری و ساری ہے۔ مشتاق احمد غنی صاحب، علی خان جدون صاحب زندہ باد۔ ساریاں گلیاں جو سیبج ہو کے کرانی ساریاں دیواراں وہ سیدھو ہو گئی سی، اگر منصوبہ نہ ہوتا تو سن دیواراں بالکل ٹہنا کے قابل ہو گئی سی۔ تو مشتاق غنی صاحب کے بہت شکر گزار ہاں سے کہ انہوں نے سونے منصوبہ پا کے اصل یہ ساریاں گلیاں سیٹ کر سکے، انشاءاللہ اللہ پاک انہیں اور بھی ترقی دے، اللہ پاک انہیں اپنے رحم تو فضل کرم کرے، تو اصل دے کافی کام ہو گئے اس علاقے کے گلیاں، خاص کر سیوریج کی لائن اصل جڑی اس طرح سے بہت بڑا فائدہ ہو گیا۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ یہاں پر گلیوں کا کام پکا ہو رہا ہے، اس کے علاوہ بھی کافی مسائل ہیں، صحت کے ہیں، تعلیم کے ہیں، ان پر بھی کوئی کام ہو رہا ہے؟ جی ان پہ بھی کام ہو رہا ہے۔ ہزارہ ون نیوز چینل کا اور ان کی پوری ٹیم کا کہ آپ یہاں پر تشریف لائے، آپ نے یہ سوال کیا کہ ترقیاتی کام کس حد تک مکمل ہوئے، تو یہاں پر میں یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ اس علاقے کا سب سے بڑا مسئلہ پانی کا تھا، پینے کے صاف پانی کا تھا، اس کو مشتاق احمد غنی نے گریویٹی کا پانی پہلی ترجیح کے طور پر اس پورے علاقے کو، اس علاقے کو ہی نہیں بلکہ پورے سٹی احتراباد کو پانی دیا، صاف ستھرا پینے کا ایک مسئلہ وہ حل ہو گیا، آج پانی وافر مقدار میں ہر گھر میں پہنچتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ میں یہاں پر اگر ذکر نہ کروں امان اللہ خان جدون صاحب کا تو یہ بھی میرے اوپر قرض ہوگا۔ امان اللہ خان جدون صاحب نے پہلی فرصت میں اس علاقے کے مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے سب سے پہلے تعلیم کے اوپر انہوں نے توجہ کی کہ پرائمری اسکول دیا اس علاقے میں، اسی طرح مشتاق احمد غنی صاحب نے مڈل اسکول اس علاقے کو دیا، اسی طرح سے امان اللہ خان جدون صاحب نے اس علاقے کے عوام کی ڈیمانڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے سوئی گیس کی فراہمی ان کے عظیم ترین کارناموں میں سر فہرست ہے۔ امان اللہ خان جدون صاحب نے جو وہ کارنامہ انجام دیا ہے اس کے بارے میں میں کیا کہوں گا، ہر گھر میں سردی سخت ترین سردی کی لپیٹ میں ارتباط تو گھروں میں گیس چلتی ہے، پانی گرم ہوتے ہیں، اس کے علاوہ وضو بناتے ہیں لوگ۔ اگر انسان کسی کی نیکی کو، کسی قائد کی نیکی کو اگر بلا دے، رب کائنات کبھی نہیں بلا۔ اس طرح مشتاق احمد غنی صاحب نے جو گریویٹی کا پانی دیا ہے کہ ہر گھر میں آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کس مقدار میں پانی آ رہا ہے۔ اسی طرح سے ماضی سے لے کر یہاں تک ہمارے قائدین نے، امان اللہ خان جدون صاحب نے اور مشتاق احمد غنی صاحب نے اس علاقے پر بھرپور توجہ کی ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی میں بات بتانا جہاں پر مناسب سمجھتا ہوں کہ کوئی گلی ایسی نہیں، کوئی راستہ ایسا نہیں کہ جس کی پختگی اور نکاسی آپ گندے نکاسی آپ کے لیے انہوں نے فنڈ مہیا نہ کیا، ہر علاقے کے اوپر توجہ کی ہے۔ اور اس وقت ہماری قومی اسمبلی کے ممبر علی خان جدون صاحب اور مشتاق احمد غنی صاحب نے بہت بڑی گرانٹ، ایک بہت گمبھیر مسئلہ، ایک بہت بے ہنگم مسئلہ تھا، پارا چوک سے لے کر مانگلی گاؤں تک، یہ روڈ کا ایسا مسئلہ تھا 2 گھنٹوں میں منڈیاں اور میرپور کا راستہ جو ہے وہ ہم مطلب طے کرتے تھے۔ امان اللہ خان صاحب کے صاحبزادے علی خان جدون صاحب اور مشتاق احمد غنی نے مل کر
आवाम की इस परेशानी को मद्देनज़र रखते हुए इस रोड के ऊपर फौरी तौर पर काम शुरू करवाए। ये तरक्याती काम है। इसके अलावा अच्छा तो रवि साहब, मैं थोड़ी सी आपकी यहाँ पे बात काटूंगा। आप जैसा कि शहराइजेशन की बात कर रहे हैं, उसका काम जारी है तामीराती। उसके साथ साथ ये जो इलाका है, जो कुंज का इलाका है, यहाँ की अगर बात करें, सर्दियों में हमें अक्सर शिकायत मिलती है कि जी यहाँ पर सर्दियों में गैस की फराहमी जो है वो बिल्कुल मुअत्तल हो जाती है, बड़ा उसकी मखदूश सूरत हाल है। तो इस हवाले से आपने उन तक कोई बात पहुँचाई है या उनको इन्वॉल्व किया है इस हवाले से कि जी आप इस चीज़ को भी ज़रा ज़रा गौर लाएं? देखिए जी, पिछले मौसम सरमा में अगर सिंध में लोड शेडिंग होती है, पंजाब में होती है, बलोचिस्तान में होती है, तो हम तो एक पहाड़ी इलाके में लोड शेडिंग हमारे ज़खायर जो है वो बार बार ये हमें बताया जा रहा है कि वो ज़खायर ख़त्म होने की तरह महदूद होती जा रही है। तो जहाँ तक स्वी गैस का मसला है, मैं इस इलाके का बासी हूँ। मैंने देखा है कि लोड शेडिंग उस तरह से नहीं लोड शेडिंग हो रही जिस तरह से बकाया सूबों में या इलाकों में होती है। खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं, अवाम की परेशानियों को हटाने के लिए मस्बत कदम उठा रहे हैं। बहुत शुक्रिया अलीजा मोहम्मद रवि साहब, आपने हमें टाइम दिया। और नाज़रीन, हमारी यही काविश आइंदा भी जारी रहेगी, जहाँ पर भी हमारी जरूरत पड़ेगी और जहाँ पर हमें पता चलेगा जी कि याद रखो सारे इस बल्ले के निशान को। जी अलिया रवि साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने को टाइम दिया। आखिर में क्या कहना चाहेंगे? आखिर में आप मैं अपने कैदीन के बारे में, मुश्ताक अहमद गनी साहब के बारे में, अली खान जदूल साहब के बारे में, हमारे बुजुर्ग अमानुल्लाह खान जदूल साहब के बाद वसीयत अता करी। उन्होंने जितने हमारी रुपये के ऊपर मुसीबों को गायब तकलीफ तक पहुँचाया। बस इन जुमलों पर अपनी बात को तमाम करूँगा कि इन्होंने बेनूर चेहरों को ज़िया बख्शी है, इन्होंने बेनूर चेहरों को ज़िया बख्शी है, इन्होंने हर दौर के हाथों को हिना बख्शी। समाजी और सियासी कारकुन, हमने आज कुंज कदीम का दौरा किया है और यहाँ पर हमने सूरत हाल देखी है सीवरेज लाइन की भी, और साथ ही साथ जो प्रोजेक्ट चल रहा है सीढ़ियों के हवाले से और गलियाँ पुख्तगी का भी, वो भी हमने अब तक पहुँचाया है। कोशिश हमारी हमेशा यही रहती है कि जहाँ पर भी कोई पॉजिटिविटी है, मुस्बत पहलू है, वो मुआशरे के आपके सामने लाए जाए, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि इस मनफी दौर में भी और मनफी रिपोर्टिंग में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो चिराग की तरह, दिए की तरह काम कर रहे हैं। हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है और आपको अगर किसी किस्म का कोई मसला है या परेशानी है या आपके इलाके में कोई अच्छे काम हो रहे हैं तो आप हमें अप्रोच कर सकते हैं हज़ारा वन टीवी पे। मैं हूं अतहर अली राजा, इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह फिर बशर्ते ज़िंदगी पर फज़ल खुदा। अपना और अपने अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।